بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام صدائے کشمیر دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں میری جانب سے اور راجہ کفیل احمد خان صاحب کی جانب سے اداب عرض ہے۔ ناظرین، پچھلا ہفتہ پوری قوم کے لیے ہزارہ کے وہ شہداء جو مچھ میں جن کے ساتھ تاریخ کا بدترین ظلم و تشدد کے ساتھ جو قتل ہوئے، اور 11 آدمی کی لاشیں 6 دن روڈ پر رکھ کر ہزارہ برادری کے مومنین مومنات نے جو احتجاج کیا، اور 6 دن کے بعد پرائم منسٹر صاحب کے کہنے پر ان کی ضد جو پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے ضد تھی کہ آپ سب سے پہلے لاشیں دفن کریں، اس کے بعد میں فوری آؤں گا، اور اسی کے مطابق عمل ہوا۔ ناظرین، ہم یہ آج اپنے پروگرام کی اس ایونٹس ہے وہ آپ کو دکھانے کا مقصد صرف یہ ہے، کوئی نیا فتنہ نہیں یا اس پر یہ نہیں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ اس وقت دنیا میں ہم 21ویں صدی میں ہیں اور ہمارا وزیر اعظم کوئی شہنشاہ اعظم نہیں ہے یا کوئی مغلیہ دور کا وزیر اعظم نہیں ہے، وہ ایک عوامی وزیر اعظم ہے اور عوام کا درد رکھنے والا ایک وزیر اعظم ہے، جس کو ووٹ دینے کے لیے ہر اس شخص نے لائن پہ کھڑا ہو کے، قطار پہ کھڑا ہو کے اس کو ووٹ دیا کہ یہ شخص انقلابی تبدیلی لائے گا، اور لوگوں کے دلوں میں چونکہ یہ رہتا ہے، اس نے اپنی محنت سے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ لوگوں کی انسانی خدمت کے لیے ہر اول دستہ میں یہ شخص شامل رہا ہے، تو ہم اس کو ووٹ دیں۔ اور ان لوگوں نے بھی ووٹ دیا جنہوں نے ساری زندگی پاکستان کے کسی لیڈر کو کبھی ووٹ نہیں دیا تھا، لیکن وہ لائنوں میں آ کر لگے، اپنے بیوی بچوں کو لے کر انہوں نے ووٹ دیے۔ جب ہم اپنے وزیر اعظم کی مثال ایک مسلمان وزیر اعظم کی دوسرے وزرائے اعظم کے ساتھ جب ان کا کمپیریزن کرتے ہیں، جب یہ تصور کرتے ہیں کہ دنیا کے جو وزیر اعظم ہیں یا دنیا کے جو صدور ہیں، ان کا اپنی پبلک کے ساتھ، اپنی رعایا کے ساتھ، اپنے عوام کے ساتھ کیا ایٹیچیوڈ ہے، ان کا کس طرح سے وہ ان سے ڈیل کرتے ہیں، تو ہمیں سب سے پہلے سوئٹزرلینڈ کی وزیر اعظم وہ ذہنوں میں آ جاتی ہے، اور اس کی وہ تصویر ہمارے ذہنوں میں آ جاتی ہے کہ اس نے نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم کہ جس نے اس وقت مسلمانوں کی مسجد میں جو واقعہ ہوا، اس کے فوری بعد چند گھنٹوں میں وہ خاتون اس مسجد میں موجود تھی، اس مسلمان کمیونٹی کے ساتھ موجود تھی، انہی کے لباس میں وہ موجود تھی، اور اس نے آ کر گلے لگا کر ان متاثرین کے ساتھ اظہار تعزیت بھی کیا، اور یہ میک شور کیا، یہ ایشورنس دلائی کہ جس نے بھی یہ ظلم کیا ہے وہ اپنے انجام تک پہنچے گا، اور آپ کو مکمل پروٹیکشن میں دیتی ہوں۔ اور وہ ان کے ساتھ اس واقعہ کے فوری بعد مسجد میں بھی شامل رہی، پھر اپنے پارلیمنٹ میں جا کر اس نے مسلمانوں کا وہ آیات یعنی تلاوت بھی کرائی، قرآن پاک کا ذکر بھی کیا، اور اس کے بعد اس نے آفیشلی اذان کا جو تھا وہ بھی اجازت دی۔ اور وہ جب ہم اس کو کمپیئر کرتے ہیں اپنے وزیر اعظم پاکستان جو ریاست مدینہ کے داعی ہیں، تو ہمیں پھر ضرور دکھ ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے، اور اس افسوس کا اظہار جو ہے ناظرین وہ لوگوں نے میڈیا کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے ان 6 دنوں میں جو اظہار کیا، وہ اچھے لفظوں میں بھی کیا، برے لفظوں میں بھی کیا، لیکن یہ ضرور کہا، لیکن سیکیورٹی تھریٹ کے پیچھے جناب وزیر اعظم 6 دن چھپے رہے کہ وہاں سیکیورٹی تھریٹ ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ سیکیورٹی تھریٹ اتنا شدید تھا کہ وہ ہماری سیکیورٹی، ہماری افواج پاکستان اپنے وزیر اعظم کو وہ تحفظ مہیا نہ کر سکیں، اور وہاں جا کر ان مظلومین کے ساتھ جا کر وہ کھڑے چند ساعتوں کے لیے، چند منٹوں کے لیے کھڑے نہ ہو سکے۔ لیکن بہرحال ہمیں قوم کو اس واقعے کا شدید ترین افسوس بھی ہے، اور ہمیں اپنے وزیر اعظم سے جو توقعات تھی اس سے کچھ مایوسی ہوئی۔ ہمیں یقین ہے کہ ہمارے وزیر اعظم کو یہ احساس ہوگا، اور ان کے وہ ایڈوائزر جنہوں نے ان کو نہ جانے کی ہدایت دی، ان سے اب آئندہ بچنے کی وہ کوشش کریں گے، چونکہ ہمارے یہ وزیر اعظم ہم نے ان کو 5 سال کے لیے ووٹ دیا ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ریاست مدینہ کے لیے جو پہلا قدم ہے وہ ہمیں دیکھنے کو ملے گا۔ ناظرین، اگر یہ احساس پروگرام کو لے کر ہمارے وزیر اعظم صاحب پورے
پاکستان میں چلتے ہیں، اگر اسی اساس پروگرام کا یا ریاست مدینہ کا جو تصور ہے وہ اسی ہزارہ کمیونٹی سے اس کا آغاز کیا جاتا، اساس پروگرام کو وہاں سے آغاز کیا جاتا، تو ہمیں پتہ چلتا کہ جس کمیونٹی کے ساتھ گزشتہ 15 سالوں سے ظلم و ستم ہو رہا ہے وہ کمیونٹی اب ریاست مدینہ میں مکمل اسے تحفظ مل چکا ہے، اور وزیر اعظم صاحب نے انشور کیا کہ ان کو تحفظ ملے گا۔ ناظرین، ریاست مدینہ میں یہودیوں کو سب سے پہلے جو میثاق جو مدینہ جو ایگریمنٹ سائن ہوا تھا وہ یہودیوں کے ساتھ ہوا تھا، اور یہودیوں کو ایشورنس دلائی گئی تھی کہ تمہیں میری حکومت یعنی میری اس ریاست میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی تمہارے ساتھ، اور وہ جو ایگریمنٹ ہے وہ دنیا کا میں سمجھتا ہوں کہ سب سے کمپریہنسو اور دی موسٹ امپارٹنٹ ایگریمنٹ جو ہے وہ ایگزسٹ کرتا ہے آج بھی، اور یونائٹڈ نیشن کے جو لوگ ہیں آج بھی مہذب دنیا جو ہے وہ ریاست مدینہ کے اس ایگریمنٹ کو لے کر آگے چلتے ہیں اور اس کو ریفر کرتے ہیں۔ ناظرین، ہمیں سیکیورٹی کے حوالے سے، ہندوستان کی عزائم کے حوالے سے، اس کی نیت کے حوالے سے، اس کے نظریات کے حوالے سے اور پاکستان دشمنی کے حوالے سے میرا خیال ہے کہ ہماری سیکیورٹی والوں سے زیادہ کوئی اور نہیں جانتا، لیکن کیا وجہ ہے کہ ہمارے جو اپوزیشن ہے، ہمارے جو سیاسی لیڈر ہیں وہ آج تک بے خبر ہیں کہ ہندوستان پاکستان کی سالمیت کے خلاف کیا سوچ رہا ہے، وہ کس انداز سے اس ملک کو ڈسٹیبلائز کر رہا ہے، اور اس کا اگر ہم جانتے ہوئے یا نہ جانتے ہوئے اگر ہم اس کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، اور وہ لوگ جو اس سے پیسہ لے کر یہ ڈیسٹیبلائزیشن پھیلا رہے ہیں، یہ ظلم و تشدد کر رہے ہیں، یہ لوگوں کے قتل و غارت میں حصہ لے رہے ہیں، اور وہ ہماری تنظیمیں جو اس میں شامل ہیں، اور جس کا اظہار جناب وزیر اعظم نے ہزارہ برادری کے اس کمیونٹی اس میٹنگ میں بھی اظہار کیا ہے کہ یہ فلاں 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 گروپ تھے، تو کیا وجہ ہے کہ جناب وزیر اعظم آپ اور سیکیورٹی والے اس کمیونٹی اس لشکر جھنگوی کو بھی اور دوسری جو اس کے مخالف تنظیم ہے اس کو بھی ایک کمرے میں بند کر کے ان کی بات سنیں، اور سن کر دونوں کی اگر وہ جائز ہیں تو ان پر عمل درآمد ہو، اور اگر ناجائز ہیں اور ان میں سے جو ان ریزنیبل جو بھی تنظیم ہے اس کو فوراً وہیں میں سمجھتا ہوں کہ ایک سیکنڈ کے لیے اسے کمرے سے باہر نہ جانے دیا جائے، ان کو وہیں ساری زندگی کے لیے کسی تہہ خانے میں اریسٹ کر دیا جائے، تاکہ یہ ملک کوئی اس میں سکون آئے، اس میں بھی لوگ ایک گارنٹی کے ساتھ آگے چل سکیں، آگے بڑھ سکیں۔ ہمارے آج کے اس پروگرام میں ناظرین اس کے بعد میں یہ چاہوں گا کہ اسی کے تسلسل میں اگر ہمارے جو قاسم سلیمانی جو ہیں حال ہی میں جو شہید ہوئے ہیں اس کا بھی کیا قصور تھا، وہ پوری مسلمان امہ میں یہ چاہتا تھا کہ امن آئے اور ہماری سیکیورٹی فورسز جو ہے اپنے عوام کو سکون مہیا کر سکیں، تحفظ مہیا کر سکیں۔ وہ شخص شام سے لے کر لبنان سے لے کر تو ایران تک وہ شخص مصروف عمل تھا، اس کو شہید کر دیا گیا۔ ہماری امریکہ کی ان فورسز نے جو آج جن کا دنیا میں ذکر ہو رہا ہے کہ امریکہ کی وہ جمہوریت کا جو بڑا تصور تھا وہ اب فاشزم میں تبدیل ہو چکا ہے، اور لوگوں نے دیکھا کہ وہاں کے لوگوں نے اپنی پارلیمنٹ میں کس طرح سے حملہ کیا اور کس طرح سے وہاں اندر داخل ہوئے۔ میں یہ چاہوں گا ناظرین کہ حضرت جنرل سلیمان قاسم جو تھے ان کی بیٹی نے جو اپنا پیغام ویڈیو کے ذریعے دیا، میں چاہتا ہوں کہ چند ساحت آپ یہ بھی سنیں کہ وہ بیٹی کیا کہتی ہے۔ And they are following the same policy. There is no difference between them. Trump ordered killing my father, but Biden support that. So there is no difference. They have the same thought, and they are following the same way, and they are the same person. Of course, for them, my father is a big monster, but my father is a savior. He saved people, not just his own country. He did this for all countries. He did this for people, not just Middle East. ناظرین، یہ قاسم سلیمانی کی بیٹی تھی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس جذبہ اور اس ولولے کے ساتھ جن کی اولادیں آج بھی ثابت قدمی سے اپنے انقلاب کے ساتھ اپنے وطن کی محبت میں جب آگے بڑھ رہے ہیں تو ان کے سامنے یہ قربانیاں، یہ شہادتیں کوئی معنی نہیں رکھتی۔
اسی طرح سے ہمارے پاکستان میں ہماری جو قوم ہے، ہمارے جو نوجوان ہیں، وہ بھی اسی طرح جناب وزیر اعظم آپ یہ اعتماد رکھیں، یہ یقین رکھیں کہ یہ لوگ جنہوں نے آپ کو ووٹ دیا ہے یہ آپ کے ساتھ کمیٹڈ ہیں۔ ذرا آپ ان کے اپنے مشیران سے ہٹ کر، اپنے جو آپ کے جو باہر سے امپورٹڈ مشیر ہیں ان سے ہٹ کر آپ لوکل مشیروں سے، جنہوں نے آپ کے ساتھ ٹھوکریں کھائی ہیں، جنہوں نے آپ کو اس کرسی پر پہنچانے میں آپ کے ساتھ تعاون کیا ہے اور اس سسٹم کے ساتھ، اس سسٹم میں رہ کر ووٹ دے کر آپ کو یہاں تک لایا، تو ان کی بات اگر سنیں گے تو یہ ملک کے مفاد میں ہوگا۔ اور اسی طرح سے ہمارے جو سیاستدان ہیں، وہ چاہے حزب اختلاف والے ہیں یا اقتدار والے ہیں، انہیں بھی چاہیے کہ پاکستان اس وقت جو قرضوں میں، جو معاشیت کی اس اقتصادی طور پر ڈوبا ہوا ہے، قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے، ہمیں اس کے ساتھ کس طرح سے بیہیو کرنا چاہیے، کس طرح چلنا چاہیے، اور ساتھ ہی جو انڈیا جو ہمارے خلاف بلین آف روپیز تقسیم کر رہا ہے، ہمارے اپنے لوگوں کو استعمال کر کے وہ ہمارے ملک کو ڈیسٹیبلائز اور اس طرح کے معصوم لوگوں کی قتل کا جو سبب بن رہا ہے، ہمیں یہ چاہیے کہ ان لوگوں کے ساتھ نفرت بھی کریں، اور ہمارے ججز کو یہ چاہیے کہ وہ تمام چیزوں سے ہٹ کر اگر وہ یہ ڈھونڈتے رہیں گے کہ میرے پاس پوری ایویڈنس آ جائے، پورے یہ شہادتیں آ جائیں اور میں اپنا عمل کروں، تو یقیناً ان کے پاس تو آئندہ 20 سال بھی کوئی شہادت نہیں آئے گی، اور یہ جو ظالم ہیں یہ اسی طرح سڑکوں پر گھومتے رہیں گے جب تک ان کو 2 4 10 آدمیوں کو سڑکوں پر سزا نہیں ملی، ان کو پھانسیاں نہیں ملی، ان کو آرمی اور سیکورٹی اسکواڈ کے ساتھ یعنی بندوقوں گولیوں سے اڑایا نہیں جاتا، یہ اس وقت تک ہمارے ملک میں امن نہیں آئے گا۔ یہ اس طرح کے حادثات ہوتے رہیں گے۔ ناظرین، ہماری پچھلے دنوں آزاد کشمیر میں جو اساتذہ کے ساتھ جو لاٹھی چارج ہوا، ان کے حوالے سے بھی ہم آج کے اس اپنی پروگرام میں تفصیلاً راجہ صاحب سے چاہیں گے کہ وہ تبصرہ کریں، اور ہمارے ساتھ مرتضیٰ درانی صاحب بھی چند منٹوں کے بعد شامل پروگرام ہوں گے، وہ بھی تبصرہ کریں گے۔ اور اسی کے ساتھ جو ہمارے AJ کے بار کونسل نے اپنی قراردادوں کے ذریعے اپنی جو سابقہ قراردادیں تھیں ان کو واپس لیا، اور نئی قرارداد میں انہوں نے جو توثیق کی ہے، اس حوالے سے بھی ہم یہ چاہیں گے کہ یہ اپنا ایکسپرٹ اوپینین راجہ صاحب دیں۔ اور جو صدر آزاد کشمیر نے جو ایک اور تفصیلاً خط لکھا ہے کشمیر کونسل کو، اس حوالے سے بھی ہم چاہیں گے کہ یہ تفصیلاً تبصرہ کریں۔ تو رائے صاحب ویلکم۔ آپ میں نے ایک جو پچھلے ہفتے میں جو ہم جس کرب میں پوری قوم گزری ہے، یہ سونائے مچھ جو ہوا ہے، وہ اس حوالے سے 11 لاشیں 6 دن سڑک پر پڑی رہی، اور اس انتظار میں رہی کہ پرائم منسٹر آئے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب کو 1 سیکنڈ میں وہ چلے جانا چاہیے تھا، لیکن پرائم منسٹر صاحب وہاں نہیں پہنچ سکے۔ تو بہرحال یہ دکھ تو پوری قوم کو ہے۔ اب بے شک ان اپنے تعویلات کے ذریعے پرائم منسٹر اپنے اس عمل کو چھپاتے رہے اور باتیں کرتے، لیکن بہرحال 95% قوم نے اس کو نیگیٹو لیا ہے۔ آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ شاہ صاحب، یہ جو ہزارہ کمیونٹی کے ساتھ جو کچھ بلوچستان میں ہو رہا ہے، وہ یہ کوئی یعنی ایک واقعہ نہیں ہے، بلکہ آپ گزشتہ یعنی 10 12 15 سالوں سے دیکھیں تو ان نیتے لوگوں کو صرف ایک مخصوص فرقے کی بنیاد پر ان کو سزا دی جا رہی ہے، اور ہماری ریاست ان لوگوں کو ان کے تحفظ میں مکمل طور پر ناکام ہو گئی ہے۔ خواہ عمران خان صاحب کی حکومت ہو، اس سے پہلے نواز شریف صاحب کی حکومت ہو، یا اس سے پہلے زرداری صاحب کی تھی، یا پرویز مشرف صاحب کے دور حکومت میں، تو یہ بہت افسوسناک پہلو ہوا شاہ صاحب، جس طرف آپ نے اشارہ کیا کہ ہم یہ ایک دم بری ذمہ ہو جاتے ہیں، ہم اپنی نااہلی کو، ہم اپنے اداروں کی نااہلی کو الزام لگا دیتے ہیں کہ اس میں ہندوستان ملوث ہے، نہیں اس میں ہندوستان ملوث ہے، ہم کہتے ہیں ہندوستان ملوث ہے، ہم کہتے ہیں افغانستان ملوث ہے۔ اگر ملوث ہے تو ہمارے ادارے کیا کر رہے تھے؟ کیا انہوں نے اس کو اگر کوئی سازش تھی تو سازش کو بے نقاب کیوں نہیں کیا؟ ہمارا وزیر داخلہ کر رہا ہے، پرائم منسٹر کر رہا ہے، اس میں لشکر جنگی ہے، تو لشکر جنگی کے بارے میں نہیں پتہ کہ لشکر جنگی کتنے لوگ ہیں، ان کے پاس جو فنڈنگ کر رہے کون ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے 10 15 سال پہلے یہی لوگ کبھی شیعوں کو، سنیوں کو کتنے ہمارے عالم مارے گئے ان 2 فرقوں کی بنیاد پر۔ لیکن کیا ہوا، جب ملی یکجہتی کونسل بنی، علماء کرام گٹھے تو علماء نے کہا نہیں، یہ ہمیں لڑا رہے ہیں،
ہم نہیں. انہوں نے پھر آپ اگر کوئی سنی عالم کہیں شہید ہوتا تھا تو دوسرا فرقہ اس کے عالم باہر آتے تھے کہ نہیں یہ سازش ہے, ہم اس میں کوئی جرت ہی نہیں کر سکتا ایسا. تو اس سے جا کر وہ جو بہت تشدد بھری جو لہر تھی وہ ختم ہوئی. ابھی دیکھا جو آپ نے یہ جو ہمارا واقعہ ہوا ہے, بالکل اس میں حکومت ذمہ دار ہے. حکومت کو اپنی ذمہ داری قبول کرنا چاہیے. پہلے یہ عمران خان کہتا تھا کہ بھائی وزیر داخلہ کو مستعفی ہو جانا چاہیے تھا, کوئی واقعہ ہو جاتا وہ ہو جانا چاہیے تھا. لیکن اب اس حکومت کے جو یعنی 3.5 سالوں میں ہمارے جس طرح امن و امان کے صورتحال ہوا ہے, جو ہماری ملک کے یعنی معاشی حالات ہیں, کوئی ایک ایسا شعبہ نہیں شاہ صاحب کہ جس میں کوئی یعنی بہتری کو. اب بھی وقت ہے کہ حکومت فوکس کرے. ہمارے وزیر اعظم صاحب کو, اپوزیشن لیڈر کو بلوچستان جائیں اور جا کر پوچھیں ان کو کہ ہم ان کو زیادہ سے زیادہ ان کو ہم کیسے فراہم کر سکتے ہیں وہاں. تو وہ بالکل اس پہ جو ہے نا ہمیں پچھلی کمی کو نہیں چھوڑ کر. ناظرین, ہمارے ساتھ جناب مرتضیٰ درانی صاحب ایک سینئر تجزیہ کار ہیں, اور ان کا سیاست سے اس وقت اور موجودہ جو بدلتے ہوئے حالات اور بالخصوص آزاد کشمیر کی سیاست کے حوالے سے وہ بڑے باخبر رہتے ہیں, اور ان کے جو آرٹیکلز ہیں یا ان کے جو تبصرے ہیں یا صحافت کی دنیا میں وہ جو ان کی خدمات ہیں. میں مرتضیٰ صاحب آپ کو ویلکم کہتا ہوں ہمارے پروگرام میں, آپ تشریف لائے. تو ناظرین, ہم چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہم مرتضیٰ درانی صاحب سے یہ پوچھیں گے آزاد کشمیر کے حوالے سے, لیکن ساتھ ہی ان سے یہ تبصرہ بھی لیں گے کہ وزیر اعظم صاحب جو 6 دن کے بعد یا 7 دن کے بعد وہاں کوئٹہ چلے گئے, اب پاکستان کی قوم جو ہے, عوام جو ہے, ان کے اس عمل کو کس طرح سے دیکھتی ہے. اسٹے ود اس پلیز. جی ویلکم بیک. ناظرین, ہمارے ساتھ اس وقت مرتضیٰ درانی صاحب ہیں. تو جی مرتضیٰ صاحب, آپ سے اس وقت جو سانحۂ مچھ کوئٹہ میں جو ہوا, ہزارہ برادری کے ساتھ گزشتہ 15-20 سالوں سے ساتھ یہ ظلم و ستم ہو رہا ہے, ہر سویلائز اس ہمارے ملک کا جو شہری ہے اس کو اس کا دکھ ہے, افسوس ہے. وہ احتجاج بھی کرتے ہیں, ان کے دکھ میں بھی شامل ہیں, وہ تعزیت بھی پیش کرتے ہیں, اور ساتھ ہی اپنے وزیر اعظم کے ساتھ شدید ناراضگی کا اظہار کیا ہماری پاکستان کی پوری قوم نے کہ انہیں 6 دن یا نہیں بلکہ دوسرے دن چلا جانا چاہیے تھا. اور اگر ان لوگوں نے, بے شک ان کی ناجائز ضد تھی, غلط ضد تھی, تو اولاد کی غلط ضد جو ہے وہ ماں باپ تو سنتے ہیں, ان کی جا کے تعلیف قلب کرتے ہیں. تو انہوں نے جا کے کون سا خزانے کا منہ کھولنا تھا ان کے سامنے, انہوں نے تو تعلیف قلب کے لیے 10 منٹ کے لیے جانا تھا. جی گردائی صاحب, میرا خیال ہے کہ ان کے مطالبے کے بغیر ہی پرائم منسٹر صاحب کو خود جانا چاہیے تھا. ان کی جو آپ دیکھیں کہ پرائم منسٹر پاکستان جو ہیں وہ اس وقت عمران خان جو ہیں وہ اس وقت پارٹی کو ریپرزینٹ نہیں کر رہے. ان کو چاہیے پوری پاکستان کی قوم کے ایلڈرلی وہ جا کے ان کے زخموں پر جو ہے وہ نمک پاشی کے بجائے ان کے مرہم رکھتے, اور جس طرح وہ پوری ہزارہ برادری جو ہے, آپ کو پتہ پاکستان میں ان کا اور ویسے بھی اوورآل جو ہے پورے ملک میں ان کے لوگ ہیں, تو وہ چاہتے تو پورے ملک کو بھی بلاک کر سکتے تھے. ایک دفعہ پہلے بھی ہوا نواز شریف صاحب کے دور میں کہ ہزارہ برادری کے ساتھ یکجہتی کے طور پر پورے ملک میں مظاہرے ہوئے, احتجاج ہوا اور پورا ملک جام ہو گیا. جی بالکل. اس کے باوجود وہاں پہ آپ نے دیکھا کہ بچیاں اور بچے اور جو لوائقین ہیں اتنی -1-2 کی جو سردی تھی اس میں وہ بیٹھے رہے. تو پرائم منسٹر صاحب کا جب یہ بیان آیا کہ جی مجھے بلیک میل نہ کیا جائے اور وہ بلیک میل نہ کریں اور لاشیں پہلے دفنائیں تو میں جاؤں گا, حکومتیں کنڈیشنز نہیں رکھتی. دیکھیں حکومتیں کسی اصول ضابطے کے تحت چلتی ہیں. حکومت کی طرف سے یہ کنڈیشن کبھی نہیں آ سکتی کہ جی آپ یہ کام کریں تو ہم یہ کریں گے. پھر ان کے کچھ ایڈوائزر گئے, انہوں نے جا کے وہ یہ کہا کہ وزیر اعظم صاحب آئیں گے تو ان کو کیا فائدہ. درانی صاحب مجھے یہ بتائیے, تو بالکل ایبسلیوٹلی یعنی جس کا دل نہیں ہے سینے میں تو وہ اس قسم کی حرکات اور سکنات سے وہ دیکھتا ہے, اور ہم نے ان 6-7 دنوں میں دیکھا. لیکن آپ کا یعنی ذہن میں کیا ہے کہ ہمیں یہاں اس پروگرام کے ذریعے فتنہ کی طرف نہیں جانا, ہم نے سولوشن کی طرف جانا ہے, حل کی طرف جانا ہے. پاکستان گورنمنٹ کو سیکیورٹی کو کیا کرنا چاہیے, اس کمیونٹی کو ہی نہیں بلکہ تمام کمیونٹیز کو اس قسم کے حادثات سے کس طرح محفوظ کرنا چاہیے؟ دیکھیں گردائی صاحب, یہ تو اب بیرونی ہاتھ تو پورے آپ کو پتہ ہے کہ ہر اس معاملے میں انوالو رہتا ہے. اس سے پہلے سیکٹیرین جو ہمارے ملک میں ایک تھی
وار وہ بھی چلتی رہی، وہ بھی بیرونی ہاتھ تھا ملوث، اس میں بھی ہزارہ برادری کا اب کوئی شک نہیں ہے کہ ان کو اس نیچ پر لانے میں بھی بیرونی ہاتھ ملوث ہے. یہ اب آ جائیں گی، رپورٹس بھی آ جائیں گی، ثبوت بھی آ جائیں گے، لیکن اس وقت یہ ضرورت اس امر کی ہے کہ ساری قوم جو ہے متحد ہو، سارے لوگ جو ہے وہ یہ جو پرائم منسٹر صاحب کے بیان سے ایک دکھ کی لہر چلی گئی، پورے بے چینی ہو گئی کہ پرائم منسٹر جو ہے نا اس بڑے عہدے پہ بیٹھ کے اس طرح بات کریں. جب انہوں نے پہلے بھی بہت سارے یو ٹرن لیے تو انہوں نے اس معاملے پہ بھی یو ٹرن لے لیا. جب پہلے یہ معاملہ مسلم لیگ نواز کے دور میں ہوا تھا تو انہوں نے کچھ اور سٹیٹمنٹس دی تھی جو پھر سوشل میڈیا کی نظر ابھی بنی دوبارہ. تو آپ دیکھیں گے اس وقت ہمیں ضرورت ہے اتحاد و یکجہتی کی. ملک اس نازک دور سے گزر ہے اور ایک طرف آپ دیکھ لیں کہ ہمیں بیرونی طاقتوں کا. مجھے یہ بتائیں کہ کیا یہ ہماری سیکیورٹیز کو، ہمارے جو ذمہ داران ہیں ان کو سٹرن ایکشن نہیں لینا چاہیے ان تمام جو ایلیمنٹس ہیں جو اس قسم کے؟ دیکھیں نا، انڈیا کوئی ذاتی طور پر خود تو نہیں وہاں کہ اس کا کوئی جرنیل یا اس کا کوئی صوبے دار یا اس کا کوئی آفیسر آ کر یہ کام کرتا، وہ ہمارے لوگوں ہی کی توسط سے یہ کام کرا رہا ہے. پیسے وہ تقسیم کر رہا ہے، ویپن وہ دے رہا ہے، لیکن سیکیورٹی والوں کو کیا وہ کدھر ہوتے ہیں؟ ہر 6 کلومیٹر کے بعد ایک چیک پوسٹ لگی ہوئی ہے تو وہ کیا دیکھتے رہتے ہیں، کیا چیک کرتے ہیں؟ لیکن اس سے ہٹ کر انہیں آئندہ کیا کرنا چاہیے؟ کیا ایسے لوگوں کو پکڑ کر سڑکوں پر ان کو فائرنگ سکواڈ کے ذریعے اڑانا نہیں چاہیے؟ نہیں، یہ فائرنگ سکواڈ والا تو ہم نہیں کہہ سکتے کیونکہ ایک قانون ضابطے کے تحت آپ نے کرنا ہوتا ہے اور آئین میں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. لیکن صرف یہ ہے کہ جب سیکیورٹی ایجنسیز، وہ کس قانون ضابطے کے تحت ان لوگوں کو ذبح میں گزارش کروں کہ جو سیکیورٹی ایجنسیز جب ایکشن لیتی ہیں، جب وہ لوگوں کو اٹھاتی ہیں، انٹروگیٹ کرتی ہیں، تو اس وقت پھر ہمیں یاد آ جاتا ہے انسانی حقوق کی باتیں. اس وقت ہمیں سیکیورٹی ایجنسیز کو ملائن کرنے شروع کر دیتے ہیں کہ جی وہ اغوا برائے وہ کیا کہتے ہیں اس کو، آپ ماورائے عدالت جو ہے وہ کلنگز ہو رہی ہیں، مسنگ پرسنس کے اوپر ہم نے بات شروع کر دیتے ہیں. تو اس لیے اب آپ ان کا بھی تو سچویشن دیکھیں. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے بیچ میں کچھ لوگ موجود ہیں جو بیرونی عناصر کے لیے کام کر رہے ہیں، تو وہ ہمارے ہی لوگوں کو استعمال کرتا ہے. انڈیا جی رائے صاحب، آپ کا کیا اس میں؟ دیکھیں بالکل اس میں کہ حکومت کو یعنی اب وقت آ گیا ہے کہ ہمیں دوسروں کسی بیرونی یعنی اس پہ الزام لگانے کے بجائے اپنی قومی کو تیوں دور کرنا چاہیے. پوری تاریخ گواہ ہے کہ اگر ہم نے یہ پرائیویٹ لشکر ہے صرف پاکستان میں وجود پائے جاتے ہیں، انہی پرائیویٹ لشکروں کو ہماری ریاست اس کی سرپرستی کرتی رہی ہے. یہ جو حافظ حسین احمد صاحب آج یعنی اس کے حوالے سے آج ہمیں ایک سنگین عالمی یعنی دباؤ کا سامنا ہے. پھر اس اور یعنی ایشو ہے. تو حکومت کو اب وقت ہے کہ ہم وہ تمام ماضی کی غلطیوں کو اس پہ ہم سبق سیکھیں اور بالکل ریاست فیصلہ کرے کہ آج کے بعد یہ کوئی لوگوں کو بلا کر اعتماد ملے، سیاسی جماعتوں کو، مذہبی جماعتوں کو، کہ اگر کہیں سے ہمیں بھنک بھی ہوئی تو بھائی ان کے پاس انفارمیشن، جو ہمارے ریاستی ادارے ہیں ان کے پاس قبل از وقت انفارمیشن ہونی چاہیے. وہ کہیں کہ ہمارے پاس یہ انفارمیشن ہے، یہ اس بندہ فلانی جماعت سے تعلق ہے، اس نے یہ پیسے وصول کیے ہیں، اس کا فلاں عالمی ایجنسی انڈیا کے ساتھ، افغانستان کے ساتھ تعلق ہے، لہٰذا اس کو تخت عمرہ شمار ہے. تو لوگ تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں. اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو جب کو واقع ہو جائے، ہفتہ 10 دن ہماری قوم جذباتی ہوتی ہے، اس کے بعد پھر وہی لوگ اپنے ساتھ شمار کرتے رہتے ہیں. آزاد کشمیر میں پچھلے دنوں چونکہ وہاں اب برونائی اسٹیٹ بن چکی ہے اور ہمارے وزیر اعظم آزاد کشمیر جو ہیں وہ برونائی اسٹیٹ کے شہنشاہ معظم ہیں. ہم تو بڑی کوشش کرتے ہیں کہ وہ میڈیا ہمارے پروگرام میں آئیں، بتائیں، ہمیں انٹرنل سچویشن بتائیں اور ان اپنی مجبوریوں کو عوام کے کو اعتماد میں لینے کے لیے ان کے ساتھ شیئر کریں. مثلا کیا مجبوری تھی کہ انہیں 3,75,000 روپیہ آئی جی کو دینا پڑا، 4 لاکھ روپے انہیں چیف سیکریٹری کو دینا پڑا، اور اب اپنے جتنے بیوروکریٹس ہیں ان کو تقریباً 2 لاکھ روپے فی بیوروکریٹ دینا پڑا. ہماری طرف سے تو ہم کہتے ہیں بڑی اچھی بات ہے، ان کو 10-10 لاکھ روپے دیں، لیکن کیا مجبوری ہے؟ اور دوسری طرف آٹے کا آپ صورتحال دیکھیں، مہنگائی کی صورتحال دیکھیں، اور ٹیچروں کے ساتھ جو ظلم و تشدد ہوا ان کو دیکھ لیں، اور کورونا نے جو ہماری معیشت کو تباہ کر دیا، ہمارے لوگوں کو فاقوں پر لے آئے، اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ وزیر اعظم جو ہوتا ہے اس کو کوئی مجبوری نہیں ہوتی. بیوروکریسی اگر اپنے مفادات کے لیے کام کرتی ہے، مفادات یہی ہیں جو فنڈز لینے ہیں اور یہ اس طرح کے جو ایگزیکٹو الاؤنس لینے، تو وزیر اعظم کا یہی کام ہے کہ وہ ان چیزوں کو روکے، کیونکہ وزیر اعظم کی منظوری کے بغیر بیوروکریسی کچھ نہیں کر سکتی، آزاد کشمیر ہو یا پاکستان ہو. تو میرا خیال ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے یہ سوچا کہ اقتدار کے آخری دنوں میں
ان بیوروکریٹس کو میں اوبلائج کروں. ایک طرح سے میں اس کو سمجھتا ہوں رشوت کے طور پہ کہ وہ پھر یہی لوگ آگے جا کے ان کی ہیلپ کریں گے یا اپوزیشن میں یا پھر الیکشن میں. تو اس ٹائم پہ ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. آپ کے سامنے ہی ہے کہ آٹے پہ جو بحران آیا, آٹے کا بحران یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں سبسڈی دی جاتی ہے, اور سبسڈی گورنمنٹ نے جب ختم کی تو آٹے کا جو ریٹ ہے وہ پاکستان کے پنجاب سے زیادہ ہو گیا آزاد کشمیر میں, وہاں بحران ہو گیا کیونکہ سپلائی کم ہوگی. تو ادھر تو گورنمنٹ پیسے دینے کے لیے تیار نہیں ہے, کہتی ہے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. ادھر جو ہے بیوروکریٹس جو ہیں وہ مہینے کے غیر ضروری ان کو جو ہے, ویسے بھی ان کی مراد بہت زیادہ ہیں. ایک بیوروکریٹ کے پاس آپ دیکھیں کروڑوں کی گاڑیاں ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ دو گاڑیاں یہ کرتے کیا آزاد کشمیر میں؟ اتنا آزاد کشمیر ایک ڈویژن کے برابر نہیں ہے پنڈی کے, تو یہ کرتے کیا؟ اتنی لگژری گاڑیاں, اتنی لگژری لائف, اتنے بڑے بڑے محلات ان کے. کوئی بیریئر ٹاؤن میں ان کے آپ جا کے دیکھیں, کوئی ان کے ڈی ایچ اے میں دیکھیں. 80% اس آزاد کشمیر کی بیوروکریسی نے آزاد کشمیر کو ایک سمجھ لیں کہ ایسی ریاست بنا لی ہے جہاں پہ کوئی قانون ضابطہ ہے ہی نہیں. کوئی قانون ادھر آتا ہی نہیں ہے, نہ ان سے کوئی پوچھ سکتا ہے. احتساب بیورو 4 سال ڈس فنکشنل رہا. اب نعیم شراز صاحب کو لگایا تو نعیم شراز صاحب نے پہلا کام یہ کیا کہ اپنی سمری موو کرائی کہ میں جو ہے گریڈ 21 کے برابر مراعات نہیں لوں گا, مجھے جج آف ہائی کورٹ کے برابر مراعات دی جائیں. یہ انہوں نے سمری موو کرائی. صدر صاحب سے انہوں نے یہ پرائم منسٹر کو بھجوائی کہ کیونکہ وہ ان کی برادری کے ہیں, نعیم شراز صاحب بھی سدرن بیلٹ سے ہیں, صدر صاحب بھی. تو انہوں نے پہلا جو کام کیا احتساب کا کام شروع کرنے کے بجائے انہوں نے کہا کہ پہلے میری مراعات تو پہلے ٹھیک کریں. میں نے تو جج آف ہائی کورٹ کے برابر مراعات لینی ہے, مجھے آپ یہ کریں, بعد میں دوسروں کا احتساب کروں گا. تو آپ سوچیں کہ کون احتساب کرے گا یہاں پہ؟ نہ آزاد کشمیر میں احتساب کا کوئی کانسیپٹ ہے, اور وہی لوگ احتساب کرتے ہیں ان لوگوں کو جو خود ملوث ہوتے ہیں. ایک دوسرے کو انہوں نے جو ہے نا راستہ دینا ہوتا ہے. کوئی ایک بیوروکریٹ ایک جگہ پھنسا ہوتا ہے. صاحب آپ کے کیا آپ کی جو سٹڈی ہے, جو فیوچر کے لیے آپ کا جو تصور ہے, پی ٹی آئی بھی اب گلگت میں تو فاتح قرار دے دیے گئے, آزاد کشمیر میں بھی یہ فتح حاصل کر سکیں گے جس طرح کی ارینجمنٹ یہاں بھی ایک جہانگیر ترین کی طرح کے ارینجمنٹ ہو رہے ہیں, کسی اور جہانگیر ترین کی تلاش ہے کہ ہیلی کاپٹر بھی ہو, جہاز بھی ہو, پیسے بھی ہوں اور وہاں اقتدار حاصل کر سکیں اس پیسوں کی زور پر؟ کیا بالکل دیکھیں, اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں کہ جو آزاد کشمیر کے الیکشن آپ اگر 1991 یا 1990 سے جو آن ورڈ ہمارے الیکشن ہوئے ہیں تو اس میں یہ ایک روایت بن چکی ہے, یعنی بلکہ یہ روایت مستحکم ہو گئی ہے کہ اسلام آباد میں جس پارٹی کی حکومت ہوگی مظفر آباد میں وہی حکومت بنائے گی. اس کی واضح مثال یہ ہے کہ ابھی جو گلگت میں الیکشن ہوا تو اس یعنی جو پچھلی اسمبلی تھی تو پی ٹی آئی کی 1 سیٹ تھی, تو 1 سیٹ سے اٹھ کر 22 سیٹوں پر چلے, یعنی ان کو 21 سیٹوں کا اضافہ ہوا. اور جو آزاد کشمیر ہے, بالکل یہ آزاد کشمیر جیسے یعنی دورانی صاحب نے کہا کہ موجودہ حکومت کی جو فاروق ادر صاحب نے جو 5.25 سال اب ان کے ہو گئے ہیں, ان کے حکومت نے سوائے این ٹی ایس کے وہ عوام کے ساتھ جو انہوں نے انتخابی وعدے کیے تھے اس میں سے ایک وعدہ پورا نہیں ہوا. انہوں نے کہا کہ ہم ٹیکس خود گٹھے کریں گے, ہم لوگوں کے اب دودھ اور شہد کی نہریں ہوں گی, آزاد کی تعمیر ترقی کا نیا دور ہوگا. اور آپ کے سامنے ساری صورت, کوئی ایک میگا پروجیکٹ, کوئی ایک 5 سالہ منصوبہ اس موجودہ حکومت نے نہیں شروع کر سکا. کوئی یوتھ کے لیے ہم نہیں کہیں, کوئی ایک پالیسی, نہ تو ٹوریزم پالیسی, نہ تو ہائیڈل پالیسی, کوئی ایسا منصوبہ حکومت نہیں شروع کر سکی جس کی بنیاد الیکشن میں جائے کہ ہم نے ان 5 سالوں میں ان نوجوانوں کے لیے کیا, بے روزگار نوجوانوں کے لیے یہاں ہم نے یعنی یہ ریفارمز لائے. میں نے یہ سوال پوچھا تھا تو انہوں نے کہا میں نے BOI بنایا, بورڈ آف انویسٹمنٹ بنایا. اگر بورڈ آف انویسٹمنٹ بنایا تو وہ ایک بندے کا بنا دیا, تو اس کا رولز کدھر ہیں, اس کا مینڈیٹ کیا ہے, اس کا ابھی کیا آپ نے ٹورزم کانفرنس کیا. پھر جو اہم بات جو آپ کا ہے کہ گلگت بلتستان کے الیکشن جو آزاد کشمیر ہونے والا ہے, تو آزاد کشمیر بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ابھی جو مسلم کانفرنس ہے ساری مسلم نون ہے, یہ خود اختلافات کا شکار ہے. یاد ہوگا آپ کا کہ فاروق ادر صاحب نے اپنی پارلیمانی پارٹی کے تمام ممبران سے حلف لیا. جب وزیر اعظم کو حلف لینے کی ضرورت کیوں پیش آئی کہ جب وزیر اعظم صاحب کو بالکل ان کو جو پتا تھا کہ آنے والے الیکشن میں ان کی پارٹی کی غالب اکثریت شاید ان کے ساتھ نہ ہو, تو انہوں نے حلف لیا ان سے کہ بھائی آپ کو انہوں نے یہ نہیں کہا میری پرفارمنس کی بنیاد, اس نے کہا ہم نے نواز شریف کے ساتھ وفاداری کا حلف ہے. یہ نہیں کہا کہ ہم نے لوگ جو ہم نے ووٹ لیے تھے کیا ووٹ پہ ہم پورے اترے, کیا جو عوام سے وعدے پورے ہوئے نہیں, جب نہیں تو اس نے کہا ہم نواز شریف کے وفاداری کا حلف لیتے ہیں, تو لہٰذا آپ نے پارٹی نہیں چھوڑنی ہے. ناظرین چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور بریک سے واپس آ کر مرتضیٰ درانی صاحب سے یہ جاننا چاہیں گے کہ بورڈ آف انویسٹمنٹ آزاد کشمیر میں بنایا گیا, اس کی اصل صورتحال کیا ہے, اور اس وقت AJ کے بار کونسل نے جو پہلے جو ایک خط لکھا تھا اس حوالے سے, اور ابھی انہوں نے جو وہ واپس وہ ریٹریو کیا وہ خط اور دوبارہ نیا خط لکھا ہے, اس حوالے سے بات کریں گے. اسٹے ود اس پلیز.
ویلکم بیک ناظرین. تو جی درانی صاحب, آزاد کشمیر, میں نے جو اے جے کے بار کونسل کے حوالے سے بات کی کہ انہوں نے پہلا جو خط لکھا تھا بڑا اچھا خط لکھا تھا کہ آزاد کشمیر کی جو عدلیہ جو اس وقت ایک بہت بڑے بحران کو فیس کر رہی ہے, اس حوالے سے انہوں نے لکھا تھا. لیکن کل انہوں نے یا چند دن پہلے انہوں نے اپنے اس خط کو ریٹریو کر لیا. لیکن اس وقت اور پھر بھائی صدر آزاد کشمیر نے ایک اور خط لکھا ہے, یعنی تیسرا خط ہے اس عدلیہ کے حوالے سے کشمیر کونسل کو. اب آپ مجھے اس پر کوئی تفصیلاً اپنے عوام کو, ناظرین کو بتائیں گے کہ یہ کیا کھلواڑ ہے, اور 73 سالوں میں ہم کوئی راستہ کوئی اصول متعین نہیں کر سکے عدلیہ کے حوالے سے, اور ہم کشمیر کی آزادی چاہتے ہیں. بدقسمتی سے گردے صاحب, ہم نے ہر ادارے کو تختہ مشق بنایا, اور اس میں آزاد کشمیر کی جوڈیشری بھی اب اس وقت, کیونکہ پچھلے کافی عرصے سے یہ جوڈیشری جو ہے بحران کا شکار ہے, جب سے جسٹس ریاض اختر کے خلاف ایک ریفرنس آیا اس کے بعد. اس سے پہلے آزاد کشمیر کی عدلیہ کی آپ تاریخ دیکھیں کہ ان کے فیصلے پاکستان میں ڈسکس ہوتے تھے, پاکستان کے عدالتوں میں ریفر ہوتے تھے. اتنے ٹاپ کے ججز ہمارے, اتنے کریڈیبل ججز ہوتے تھے, اور پھر جب زگ زیگ مار کے لوگ آتے ہیں سفارشی بنیادوں پہ, برادری بیس پہ, تو پھر اس طرح کے کرائسس آتے ہیں. اس جو موجودہ بحران کے اوپر میں آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتاؤں کہ 5 ججز کی جب اپائنٹمنٹ ہوئی تھی ہائی کورٹ میں, آزاد کشمیر ہائی کورٹ میں, تو سردار خالد ابراہیم صاحب نے, آپ کو یاد ہوگا اسمبلی میں مرحوم نے جب آواز اٹھائی تو ان کے خلاف توہین عدالت کی پروسیڈنگ سابق چیف جسٹس ابراہیم ضیاء صاحب نے شروع کی. تو وہی جو کرائسس تھا وہ ابھی تک چل رہا ہے. وہ 5 ججز جو ہیں وہ خالد ابراہیم صاحب مرحوم نے اس کے اپائنٹمنٹ کے اوپر سوال اٹھایا, اور ان کا یہ موقف تھا کہ میں پارلیمنٹ میں, آزاد کشمیر کی اسمبلی میں یہ بات کر سکتا ہوں, مجھے امیونٹی حاصل ہے. عدالتوں کا یہ تھا کہ جی آپ یہ بات نہیں کر سکتے. لیکن خیر انہی عدالتوں نے پھر ان 5 ججوں کو فارغ کیا اس بنیاد پر کہ ان کی اپائنٹمنٹ انلیگل تھی, کیونکہ صدر آزاد کشمیر نے چیف جسٹس ہائی کورٹ اور چیف جسٹس سپریم کورٹ کی کانسنٹ نہیں لی, دونوں کی مشاورت نہیں کی. ان کو سامنے ہم نے بٹھا کے مشاورت کر کے یہ پینل نہیں بھیجا تھا, اور اس میں اگر وہ کنسنسس بلڈ نہیں کر سکتے تھے تو ان کو آن ریکارڈ یہ فائل پہ لکھنا چاہیے تھا کہ اس میں یہ اختلافات ہیں, چیف جسٹس ہائی کورٹ کے یہ ریزرویشنز ہیں اور سپریم کورٹ کے یہ ریزرویشن. لیکن وہ اسی بنیاد پر وہ 5 ججز فارغ ہوئے, ان کی ابھی ریویو پٹیشن تھی. تو اسی سے ریلیٹڈ یہ بحران ہے کہ آزاد کشمیر حکومت یہ چاہتی تھی کہ یہ 5 ججز جو ہے ان کی نظر ثانی اپیل سپریم کورٹ ایکسیپٹ کرے اور ان کو بحال کرے. لیکن وہ سپریم کورٹ کے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ابھی جو قائم کم چیف جسٹس ہیں, جن کے خلاف ابھی انہوں نے خط لکھا کہ ان کو کنفرم چیف جسٹس نہ کیا جائے, انہوں نے فیصلہ کیا. جسٹس مصطفیٰ مغل ریٹائر ہو گئے ہیں 27 دسمبر کو, جیسا رائے صاحب نے کہا. انہوں نے دوبارہ وہ فیصلہ کیا, اور اس میں انہوں نے لکھا کہ ہم نے جو پہلے فیصلہ کیا تھا اس کو برقرار رکھتے ہیں. یہ 5 ججز جو ہیں ان کی اپائنٹمنٹ جو ہے وہ اس کے مطابق نہیں ہوئی ہے. اب یہ ہوا کہ اس کے بیک گراؤنڈ یہ بنتا ہے کہ جب فیبرری میں صدر آزاد کشمیر نے اسی چیف جسٹس سپریم کورٹ کو کنفرم کرنے کے لیے لیٹر لکھا چیئرمین کشمیر کونسل کو, تو اس وقت کے حالات یہ نہیں تھے. اس وقت ہائی کورٹ کے ججز کی اپیل چل رہی تھی. اب جب انہوں نے فیصلہ کر دیا نظر ثانی اپیل پہ کہ یہ اب بحال نہیں ہو سکتے, تو ان کو یاد آ گیا کہ یہ سعید اکرم صاحب تو ٹھیک لوگ نہیں ہیں, یہ ہماری بات نہیں سنتے, دباؤ میں نہیں آتے. تو انہوں نے ان کے خلاف ایک ریفرنس کے طور پہ خط لکھا. حالانکہ جب میں نے اس کی انکوائری کی تو پتہ چلا کہ ایک درخواست ہے کسی وکیل کی جو ریفرنس بھی نہیں ہے. وہ ریفرنس وہ ہوتا ہے جو جوڈیشل کونسل میں پیش ہو, اور صدر آزاد کشمیر اس پہ لکھے کونسل کو کہ میں نے اس پہ مائنڈ اپلائی کیا, پرائم منسٹر سے مشاورت کی ہے, اس چیف جسٹس کا یا اس جج آف ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کا یہ کنڈکٹ ہے, تو اس پر یہ ریفرنس بنتا ہے. تو وہ جب ڈسکس ہوگا متعلقہ فورم پہ اس کا بھی ریفرنس بھیجنے کا ایک طریقہ کار ہے. کیا ہمارے آزاد کشمیر میں یہ جو ججز کی اپائنٹمنٹ ہے یہ برادری بیسس پر نہیں ہوتی ہے, یہ پک اینڈ چوز کا فارمولا استعمال نہیں ہوتا کہ جو میری برادری کا ہے؟ اور میں یہ گزارش کروں کہ جو 5 ججز فارغ ہوئے جن کی وجہ سے یہ کرائسس ہے, وہ برادری بیس پر ہی تو وہ تو پول ہوا تھا. وہ تو اس طرح پول ہوا کہ ایک جج صدر صاحب لے لیں, ایک وزیر اعظم صاحب کو دے دیں, ایک چیف جسٹس سپریم کورٹ کو دے دیں, ایک ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو دے دیں, ایک سینئر وزیر کے کوٹے میں دے دیں. کوٹا سسٹم ہو گیا. مطلب آپ دیکھیں کہ جوڈیشری کو کوٹا سسٹم بنا دیں. اس میں صدر آزاد کشمیر نے جھوٹا بیان عرفی جمع کرایا ہوا ہے.
اور تو جب ابھی تو ان کو یہ استثناء حاصل ہے تو جو ہی وہ اس عہدے سے نکلے ان کے خلاف تو انہیں عدالت ہو جائے گی، ان کو تو گرفتار ہونا چاہیے کہ صدر آزاد کشمیر بیان حلفی دے رہے ہیں کہ میں نے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے مشورہ کیا تھا، تو آفتاب علوی صاحب جو اس وقت ہائی کورٹ کے انہوں نے جا کر کہا کہ میں زندہ ہوں، ابھی میں چیف جسٹس ہائی کورٹ ہوں، تو میرے ساتھ تو انہوں نے مشورہ نہیں کیا، تو صدر اس آئینی عہدے پہ بیٹھے ہوئے صدر نے جھوٹا بیان حلفی سپریم کورٹ ہائی کورٹ میں جمع کرا ہوا۔ پھر اس میں جو اہم بات جس طرف درانی صاحب نے جو اشارہ کیا کہ مسئلہ کیا ہے کہ اگر آپ کسی چیف جسٹس کے خلاف ریفرنس ہے بھی ہے، تو جیسے ابھی فائد عیسیٰ کے خلاف ریفرنس عدالت نے مسترد کر دیا نا، تو آپ ایک جونیئر کو اٹھا کر اس کے اوپر بیٹھائیں گے، کل وہ ایکسیپٹ نہیں ہوتا پھر کیا بنے گا؟ کیا وہ جو سینئر موسٹ جج ہے کیا جونیئر یعنی نیچے کہیں کام کر سکتا ہے؟ تو یہ جو ایشو کیا ہے، یہ جیسے عمران خان ضدی ہے، اس نے کہا میں کوئٹہ نہ جاؤں گا، فاروق قدر صاحب نے ضد کر لیا ہے کہ اس سعید اکرم نے میری بات نہیں مانی ہے، اس نے ججوں کو بال نہیں کیا، تو میں اس کو تختہ میں انہوں نے جا کر یہ صدر ذوالقرنین صاحب کو پیغام پہنچایا جو ہمارے سابق صدر ہیں، اس نے کہا کہ تم اگر سعید اکرم کو باز نہیں کرو گے، اس کو کہو کہ فوری طور پر یہ ججوں کو بال کرے، اگر نہیں کیا تو میں اس کو ریاض اختر بناؤں گا، دھمکی دے کے آیا ہمارے فاروق قدر صاحب نے۔ یہ صدر اور وزیر اعظم اپنی آنا کی خاطر انہوں نے عدالتوں کے ساتھ کھلواڑ کر دیا ہے۔ اس سے جو آزاد کشمیر آج سپریم کورٹ غیر فعال۔ آپ مجھے بتائیے ہماری وکلا برادری آزاد کشمیر کی بڑے بڑے پیٹ اٹھائے ہوئے، بڑی بڑی ٹوپیاں پہنے ہوئے جو چل رہے ہیں، ان کا کیا ایٹیچیوڈ ہے؟ کیا وہ اس عدلیہ کو اپنے سامنے تباہ ہوتا دیکھ رہے ہیں اور تالیاں بجا رہے ہیں؟ کل آزاد کشمیر بار کونسل نے قرارداد پاس کی ہے جس میں انہوں نے یہ کہا ہے پرائم منسٹر پاکستان کو کہ وہ میرٹ پر جو ہے دونوں چیف جسٹس صاحبان جو ہائی کورٹ کے اور سپریم کورٹ کے ان کو کنفرم کریں، تاکہ یہ دونوں چیف جسٹس جو ہیں جب اپنی مستقل ان کی تقرری ہو جائے گی تو یہ پینل بھیج سکتے ہیں۔ جوڈیشری میں جو کرائسس ہے اس وقت ججز کی تعداد کم ہے، سپریم کورٹ ڈس فنکشنل ہے، تو یہ پینل تب بھیج سکتے ہیں جب چیف جسٹس سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ دونوں کنفرم ہو۔ ایکٹنگ حیثیت میں وہ یا قائم مقام کی حیثیت میں وہ بھیج نہیں سکتے۔ ایک میں آپ کو اس میں ایک بات میں مینشن کرنا چاہتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب نے اس دن پریس کلب میں بھی کہا کہ میرا اس بحران سے کوئی تعلق نہیں ہے اور میں ججز کو جانتا نہیں ہوں، 5 ججز کو جن کی وجہ سے یہ کرائسس پیدا ہوا۔ آپ کو شاید یہ پتہ نہیں ہے کہ پہلی دفعہ مقننہ اور عدلیہ انتظامیہ سب علیحدہ ہوتے ہیں، ان کا کبھی جو وہ نہیں ہو سکتا، آپس میں یہ لنک نہیں ہوتا۔ جی جی، لیکن ان 5 ججز کی جو ریویو پٹیشن ہے وہ آزاد کشمیر حکومت نے دائر کی ہے ماشاءاللہ، اور آزاد کشمیر حکومت اس میں پارٹی بنے گی۔ آپ دیکھیں گے مطلب ان ججز نے خود نہیں کیا پھر ریویو۔ دیکھو بار کونسل کیا کر رہی ہے۔ اب میں اساتذہ کی، میرے پاس ٹائم کم ہے، اساتذہ کے اوپر جو لاٹھی چارج ہوا ہے، استاد آزاد کشمیر کا ایک وہ استاد ہوتے تھے جو ہمارے پریمبل ہوتے تھے کہ اگر وہ ہم بازاروں میں جاتے تھے بچے اور ان کو دیکھتے تھے تو وہ بازار چھوڑ کے بھاگ چلے جاتے تھے کہ میرے استاد نے مجھے آج بازار میں پھرتے ہوئے دیکھ لیا ہے۔ اس وقت ان پر جو کیپٹل میں جو لاٹھی چارج ہوا، سر توڑے گئے اور سنا ہے ایک استاد وہ مر بھی گیا، پتہ نہیں اس وجہ سے یا کیا، اس حوالے سے پلیز دیکھیں اساتذہ کی تو اب حرمت قائم رہی نہیں ہے۔ اساتذہ کے اوپر بھی آپ جو بات کر رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن اب استاد بھی اس طرح کے نہیں رہے، وہ خود سیاست میں انوالو ہو گئے، سیاستدانوں سے بڑھ کر وہ بڑے سیاستدان بن گئے، وہ پولنگ ایجنٹ ہوتے ہیں ہمارے، اور پھر وہ بعد میں مفادات کے لیے لوگوں کو وہی انتقام کا نشانہ بناتے ہیں۔ اور یہ آزاد کشمیر کا جو محکمہ تعلیم ہے یہ بہت زیادہ پولیٹیسائز ہو گیا، 80% پولیٹیسائز ہو گیا، اور یہ سارے آتے ہی سیاسی بنیادوں پہ، کوئی ان کی تقرری کا انتظام نہیں ہوتا، جو جس کا بھتیجا بانجا ہے، جو رشتہ دار ہے، جس کا جو برادری ہے، جیالہ ہے، جس کا وہ پولنگ ایجنٹ بیٹھا ہے، وہی اس کو آگے اس نے چلانا ہے۔ وہ سمجھ لیں کہ اس حلقے کا ایم ایل اے بھی وہی استاد ہے، اس حلقے کا وزیر بھی وہی ہے، اس کی مرضی کے بغیر آپ سوچیں کہ وہ ایم ایل اے یا منسٹر جو ہے نا کوئی کام نہیں کر سکتا۔ تو اساتذہ کو بھی یہ چاہیے کہ اپنا وہ جو معیار ہے وہ بحال کریں، برقرار رکھیں، کیونکہ استاد کی کتنی اب عزت ہے کہ فرانس میں ایک استاد کو چلان ہو جاتا ہے ٹریفک کا، تو جب وہ کورٹ میں پیش ہوتا ہے تو جج صاحب کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جی وی ہیو اے ٹیچر ہیئر، تو سارے احتراماً کھڑے ہو جاتے ہیں، جج خود کھڑا ہو جاتا ہے کہ ہمارے پاس ٹیچر آ گئے ہماری کورٹ میں، تو جج صاحب بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، اور باقی جو مجھے ایک منٹ ہے سر۔ اچھا دیکھیں نا اس میں اگر ان کی اہلیت یا جو کچھ لیکن جو کچھ ہے مظفر آباد کی انتظامیہ نے، ذیلی انتظامیہ نے ٹیچر کے ساتھ کیا، وہ شرمناک افسوسناک پہلو ہے کہ مطلب ٹیچر کے ساتھ ایسا نہیں۔ وہ پرامن لوگ تھے، نیتے لوگ سے، وہ احتجاج کرنا چاہتے تھے، وہ قرارداد سیکرٹری مالیات کو دینا چاہتے تھے، تو ان سے بات کرنی چاہیے۔ ناظرین آج ہمارا پروگرام چونکہ وقت ختم ہو گیا، لیکن جانے سے پہلے میں حضرت نوابزادہ نصر اللہ خان صاحب کی وہ غزل جو ہے وہ میں سنانا چاہتا ہوں اپنے اس پروگرام کے اختتام پر، آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ان کے آج کے ہی دور میں
ان کے کیا نظریات تھے, کیا انہوں نے فرمایا تھا ہمارے اس معاشرے اور اس پولیٹیکل سسٹم کے حوالے سے. شور سلاسل میں سرور ازلی ہے, پھر شور سلاسل میں سرور ازلی ہے, اور پھر پیش نظر سنت سجاد ولی ہے, پھر پیش نظر سنت سجاد ولی ہے, اور غارت کریے اہل ستم بھی کوئی دیکھے, غارت کریے اہل ستم بھی کوئی دیکھے, گلشن میں کوئی پھول نہ غنچہ نہ کلی ہے, اور ایک برق بلا کوند گئی سارے چمن پر, ایک برق بلا کوند گئی سارے چمن پر, تم خوش کہ میری شاخ نشے من ہی جلی ہے, تم خوش کہ میری شاخ نشے من ہی جلی ہے, اور کب اشک بہانے سے کٹی ہے شب ہجرا, کب اشک بہانے سے کٹی ہے شب ہجرا, اور کب کوئی بلا صرف دعاؤں سے ٹلی ہے, کب کوئی بلا صرف دعاؤں سے ٹلی ہے, اور دو حق و صداقت کی شہادت سر مقتل, دو حق و صداقت کی شہادت سر مقتل, اٹھو کہ یہی وقت کا فرمان جلی ہے, اور ہم راہ روے دشت بلا روز ازل سے, ہم راہ روے دشت بلا روز ازل سے, اور قافلہ سالار حسین ابن علی. جنت میں آئیں گے.